کس نے صحیح نہیں پڑھا اور کس نے کون سا عمل کیا کون سا عمل نہیں کیا، اس کا کوئی فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا کہ کون سا عمل کس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے اور کس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہاں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کا عمل شریعت کے خلاف ہے، اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بیان کردہ حدود سے متجاوز ہے۔ لیکن ان جو شریعت کی حدود میں بھی ہو تو اس میں سے کس کا عمل کتنا مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مقبول ہے یا نماز کی طرح اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اس کا کوئی فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ نیک قرار مت دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ تو اصل جو اعمال کا پتہ چلے گا وہ وزن سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے باب قائم کیا، آخری باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، اور بڑا لطیف اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ کتاب تو میں نے لکھ دی، اپنے طرف سے بہت محنت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور آخرت کے اندر اس کا وزن مجھے عطا فرمائے۔ اور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، جب غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث ذکر کر دی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اشارہ کر دیا کفارۃ المجلس کی طرف کہ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھے پھر کھڑا ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت سے کتاب التوحید کی بھی بات خلاصہ ذکر کر دیا کہ جتنی صفات ہم نے ذکر کی ہیں وہ صفات دو قسم کی ہیں، بعض صفات تسبیح کہلاتی ہیں، بعض صفات تحمید کہلاتی ہیں۔ جو صفات تسبیح ہیں ان کو صفات تنزیہ بھی کہا جاتا ہے اور صفات جلال بھی کہا جاتا ہے، اور جو صفات کمال ہیں ان کو صفات حمد بھی کہتے ہیں، صفات کمال اور جمال بھی کہتے ہیں، اور ان کو صفات اکرام بھی کہا جاتا ہے، ذوالجلال والاکرام۔ تو ذوالجلال میں اشارہ ہے صفات تسبیح کی طرف اور اکرام میں اشارہ ہے صفات حمد کی طرف۔ تو آخری حدیث جو ذکر کی اس میں فرما دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کفارۃ المجلس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور کتاب التوحید میں جتنی صفات ذکر کی گئی تھی، بعض صفات صفات تسبیح تھی اور بعض صفات صفات حمد تھی، ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا خلاصے کے طور پر۔ باقی بحث انشاءاللہ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی کریں گے، اور ویسے بھی ہم تو صرف تیمم کی طرح ہیں، جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کی بھی اجازت ہو جاتی ہے، اور مٹی بھی پاکی کا فائدہ دیتی ہے، حالانکہ مٹی تو ملوث ہے، کوئی مطہر نہیں ہے، پانی کو تو طہور پیدا کیا، ان الماء طہور، لیکن مٹی جو ہے وہ طہور نہیں ہے بلکہ وہ تو ملوث ہے، لیکن اس کو بھی کبھی کبھار پاکی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے جبکہ پانی موجود نہ ہو۔ تو یہ اصل میں صحیح بخاری کی دونوں جلدیں حضرت ہی کے پاس تھیں اور حضرت ہی پڑھاتے تھے، لیکن 2-4 سال حضرت نے پڑھایا، لیکن حضرت سے تحمل نہیں ہوتا تھا کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، پورے عالم اسلام سے ان کی طرف رجوع ہے، تو حضرت نے دوسری جلد مجھے دے دی۔ تو حضرت کی جو جلد ہے وہ بمنزلہ ماں کے ہے، اور یہ جو ہے یہ بمنزلہ تیمم کے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماں کو اور تیمم دونوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی آخرت میں اس کا وزن ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔